تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا؟ جادہ کون تھی؟ جادہ بنت اشعث بن قیس کندی حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ اس نے معاویہ کے اکسانے پر امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ اس سے امام حسن علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تاریخ میں اس کی ولادت کے متعلق کچھ ذکر نہیں ہے، البتہ اس کے نسب میں اس کے باپ کا نام اشعث بن قیس کندی مذکور ہے، جو اسلام کے ابتدائی سالوں میں ایک جانا پہچانا چہرہ تھا، اور اس کی ماں کا نام فروا آیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ اشعث بن قیس امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا۔ اس کی بیٹی جادہ نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، اور اس کا بیٹا محمد بن اشعث امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں شریک تھا۔ منابع میں اس کی ولادت کے بارے میں کوئی بات ذکر نہیں ہے۔ ابو الفرج اصفہانی کے مطابق سکینہ، شوثا و عائشہ بھی اسی کے نام ہیں، لیکن اس کا اصل نام جادہ تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق جادہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا، اور اسی زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ شیخ مفید کے بقول معاویہ نے جب اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنانے کا فیصلہ کیا تو اس نے جادہ کو 1,00,000 درہم بھیجا اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو زہر دے دے تو وہ اس کی شادی یزید سے کر دے گا۔ بعض منابع میں نقل ہوا ہے کہ جادہ نے اپنے سینے میں امام حسن علیہ السلام کے خلاف موجود کینے کی وجہ سے آپ کو زہر دیا۔ شعبی نے کہا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے شہادت کے وقت جادہ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے کس کے کہنے پر مجھے زہر دیا ہے۔ اس کی تو آرزو پوری ہو گئی ہے، لیکن خدا کی قسم اس نے تمہیں جو وعدے دیے ہیں وہ ان کو پورا نہیں کرے گا۔ معاویہ نے جادہ کو پیغام دیا کہ امام حسن علیہ السلام کو مسموم کرو تو یزید کی شادی تم سے کروں گا اور 1,00,000 درہم بھی تم کو دوں گا۔ جب اس نے امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا تو اس نے معاویہ سے کہا کہ اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ معاویہ نے 1,00,000 درہم اس کے لیے بھجوایا اور پیغام دیا کہ میں یزید سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ سالہ سال زندہ رہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یزید کی شادی تم سے ضرور کرتا۔ صدی نے کہا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے جادہ کو پیغام دیا، اگر تم امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر قتل کرو گی تو میں تم سے شادی کروں گا۔ اس پر جادہ نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا اور امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ تو جادہ نے یزید سے کہا کہ اب اپنے وعدے کو پورا کرو۔ یزید نے کہا، خدا کی قسم تم نے جو کام اپنے شوہر سے کیا ہے میں اس پر راضی نہیں تھا، کیا تم یہ کام ہمارے ساتھ نہیں کر سکتی؟ معاویہ نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا اور یزید بن معاویہ سے جادہ کی شادی کرنے پر راضی نہیں ہوا۔ وہ کہتا تھا، جس نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے سے دریغ نہیں کیا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ یزید کے ساتھ بھی یہی کام نہ کرے۔ تاریخی منابع کے مطابق حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جادہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس سے اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر نام کے بیٹے تھے، جن میں سے اسماعیل اور اسحاق اپنے باپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقعہ ہرہ سن 63 ہجری میں مارا گیا۔ جادہ نے اس کے بعد عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس بن عبداللہ بن عباس سے شادی کی اور اس سے محمد اور قریبہ نام کی بیٹی کی ماں بنی۔ ان دونوں سے اس کی نسل ہوئی، لیکن وہ بھی باقی نہ رہی۔ اہل سنت کے بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ جب معاویہ ابن جگر خوار کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جب معاویہ کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ اس کے سبز محل سے اس کی آواز کو سنا گیا، اور شام کے لوگوں نے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے تکبیر کہی۔ معاویہ کی بیوی فاختہ بنت قریظہ نے معاویہ سے کہا کہ تم بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا ہوا ہے کہ اس طرح سے تکبیر کہہ رہے ہو؟ معاویہ نے کہا، حسن ابن علی قتل ہو گیا ہے۔ فاختہ نے کہا، کیا تم فاطمہ کے بیٹے کے مرنے پر تکبیر کہہ رہے ہو؟ معاویہ نے کہا، خدا کی قسم اس کے مرنے نے میرے دل کو اتنا خوشحال کیا ہے کہ میں خوشی سے تکبیر کہہ رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے پاس آئے تو معاویہ نے ان سے کہا کہ جو واقعہ تمہارے خاندان میں پیش آیا ہے، کیا تمہیں اس کی کوئی خبر ہے؟ ابن عباس نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، لیکن تم بہت ہی خوشحال نظر آ رہے ہو۔
اور میں نے تمہاری تکبیر کہنے اور سجدہ شکر ادا کرنے کے بارے میں بھی سنا ہے۔ معاویہ نے کہا، حسن دنیا سے چلا گیا ہے۔ ابن عباس نے 3 مرتبہ کہا، خداوند ابو محمد پر رحمت کرے۔ پھر معاویہ سے کہا کہ خدا کی قسم، اے معاویہ، ان کا قبر میں جانا تمہیں قبر سے رہائی نہیں دے گا، اور ان کی عمر کا کم ہونا تیری عمر کو زیادہ نہیں کرے گا۔ اگر ہم امام حسن علیہ السلام کے ساتھ محشور ہو جاتے ہیں تو گویا ہم پرہیزگاروں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محشور ہوئے ہیں، اور خداوند اس دوری کی تلافی اور اس غم کو سکون کی حالت میں بدلے گا، اور اس کے بعد خداوند ہمارے لیے اپنے جانشین کو انتخاب کرے گا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے گریہ کیا، اور جو اس مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے گریہ کیا۔ معاویہ کا سب سے بڑا جرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فرزند ارجمند امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنا تھا۔ اس نے امام حسن علیہ السلام کو آپ کی زوجہ جادہ بنت اشد سے زہر دلوایا، جبکہ اس کو یہ کہہ کر بہکایا کہ میں تیری شادی اپنے بیٹے یزید سے کروں گا۔ امام کو روزہ کی حالت میں زہر دے دیا گیا، جس سے آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور آپ کچھ مدت تک زندہ رہے، اور اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ وہ مصائب تھے کہ جن کا گھونٹ معاویہ نے پلایا تھا، وہ معاویہ کہ جس کو بعض صحابہ کرام کسرائے عرب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ معاویہ نے اپنے جرائم کا اختتام اپنے بیٹے یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا کر کیا۔ اس کی دین و دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے پرورش کی، اور اس نے ان تمام فسادات کا روز عاشوراء کربلا میں، مکہ میں اور یوم حرہ میں ارتکاب کیا۔ اسی طرح کے اور بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا کہ جن کے ذریعے مسلمانوں کو بڑے بڑے مصائب میں مبتلا کر دیا، جس کی وہ تاب نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔